أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، نیند کے آداب میں یہ ہے کہ وضو کر کے سویا جائے. بخاری شریف میں اور حدیث پاک کی جو کتاب ہے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے جب تو خواب گاہ کو آئے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو. جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار مبارک پر کے نیچے رکھ لیتے ہیں. دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے آپ آرام فرماتے دائیں کروٹ لے کے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر سونا ہے تو اس انداز میں سوئیں گے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیسی بات ہے، حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں. سونا بھی احساس، نیند تو آ ہی جانی ہے لیکن وہ بھی عبادت بن کے آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. دیکھیں عبادت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو آپ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. تو آپ یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں نا. ایک تو حضور کی سنت ہے وضو کر کے سونا، پاکیزگی، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے خواب آئیں گے پھر. اور دوسرا یہ ہے کہ جب صبح اٹھیں گے تو تر و تازہ اٹھیں گے. اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے. سامعین محترم، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کو دعا کی طرح اکٹھا کر کے ان دونوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرتے ہیں. سورہ اخلاص اسے معوذتین بھی کہتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنا اور اس کو جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ لگ سکتا ہے وہاں تک وہ ہاتھ لگا لینا. اس سے آپ کے جسم پر قرآن کی برکت نازل ہوگی. اب دیکھو سرکار کو تو ضرورت نہیں تھی نا، سرکار تو خود رحمت للعالمین ہے، صاحب قرآن ہے. قرآن سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. لیکن سرکار نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا کہ قرآن پاک کو آپ اس انداز میں بھی پڑھ کر اپنے اوپر کریں گے تو آپ ہزار قسم کی بہت زیادہ بد بلاؤں سے، بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو گئی، محبت بھی ہو گئی اور یہ حضور کی ادا بھی ہے. اور دیکھیں ہمیں ایک دوائی بھی دے دی جنوں بھوتوں سے، بد نظری سے اور یہ وسوسے خیالات سے بچنے کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. یہ جو آج صوفیہ کرام یا بزرگان دین دم کر کے پھونک مارتے ہیں تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. ہم یہ دیکھیں نا بار بار ہمیں قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، احادیث میں ہر چیز موجود ہے، پھر پتہ نہیں کیوں لوگ شرک کہتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کی آیات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ فائدہ اٹھانا تو ہر مسلمان کا حق ہے. اس کے اوپر عمل کر کے بھی فائدہ اٹھانا اور اس کو پڑھ کر پھونک ماریں گے کسی کو تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہونے والا تھا تو اسی قریب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ تینوں صورتیں پڑھ کر حضور پر پھونک مار دیا کرتی تھیں. تو یہ بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اچھا جی، ایک اور بات ہے، معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جسے کہتے ہیں نا خاص اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو عطا فرمایا. ایسے یہ بہت سی چیزیں جو خاص صرف حضور کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے سو رہے ہیں لیکن حضور کا دل نہیں سوتا تھا. ہم تو سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے لیکن سرکار کی آنکھیں صرف بند ہوتی تھیں. یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے سرکار کو اٹھایا، جب دروازہ نوک کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں تھے تو آپ اسی طرح باہر تشریف لے کر آئے اور آپ نے بغیر
وضو کے نماز ادا کی. اس ٹائم حالانکہ آپ آرام فرما رہے تھے. تو یہ صرف نبی جو ہوتے ہیں نا سونے سے بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے, یہ صرف نبی کے لیے مخصوص ہے, ہمارے لیے یہ مخصوص نہیں ہے. اور یہ صرف نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں کبھی بھی, ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام عطا کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ ہے کہ اگر ہمیں ہلکی سی بھی جھپک سے بھی آ جائے نا, تھوڑا سا بھی آنکھیں بند کر کے پھر ایک دم کھول دیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ نے یہ اس کے بارے میں یہ والی سنت نہیں ادا کرنی, کیونکہ یہ صرف سرکار کا معجزہ ہے, کہ کسی اور انسان کو یہ سعادت حاصل نہیں. سامعین محترم, یہ کیفیات ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہر وقت باخبر رہتے تھے کہ کب وضو ٹوٹا کب وضو نہیں ٹوٹا. ہر نماز آپ نے باوضو ہو کر ادا کی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں لیکن آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں. سامعین محترم, یہ جس طرح حضور علیہ السلام کے اعضاء, احوال, کیفیات اور مشاہدات دیگر افراد کی طرح نہیں تھے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی عام لوگوں کی طرح نہیں تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر قدرت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.